جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے بیٹے چیپٹر نمبر 3 اپنا مکمل کیا۔ آج سے آنورڈ ہم چیپٹر نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 4 ایز سون ایز پاسیبل مکمل کر کے تو پھر ہم باقی دوسرے کام کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ ذرا دیکھیے، آج ہمارا بیٹے پہلا لانگ کویسچن ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اونچا بولیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اونچا بولیے، کیا ٹاپک ہے بیٹا؟ عام طور پر سوسائٹی میں بیٹا یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید مردوں کے حقوق زیادہ ہیں اور عورتوں کے حقوق کم ہیں، جبکہ اسلام میں اور قرآن و سنت میں ایسی کوئی ریسٹرکشن اور ایسی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، بلکہ جتنے حقوق مردوں کو دیے ہیں اتنے ہی حقوق، بلکہ بعض معاملات میں تو مردوں سے بھی زیادہ حقوق اللہ تعالیٰ نے کن کو دیے ہیں بیٹا؟ خواتین کو۔ تو ہم چونکہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور پاکستانی معاشرے میں خواتین کو کم تر سمجھا جاتا ہے، ان کو گھر کی نوکرانی سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک بس چار دیواری کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو سوسائٹی کے اندر رول پلے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو کاکا پارٹی اس وجہ سے عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید ان کے حقوق اور مقام و مرتبے میں کوئی فرق ہے۔ تو اس پورے کویسچن کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جتنے حقوق مردوں کے ہیں اتنے ہی، بولو بیٹا، عورتوں کے ہیں۔ جتنی دیت مردوں کی ہے اتنی دیت ہی عورتوں کی ہے۔ جیسے مرد ایک انسان ہے ایسے ہی عورت بھی ایک انسان، لہٰذا تمام انسان بیٹے خواہ مرد ہوں یا عورت وہ کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ بیٹے جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تمام انسان برابر، تمام انسان برابر، all humans are equal، all humans are equal۔ اپنی بک پر دیکھیے گا تو بیٹا اس نے بتایا کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی نظر میں تمام انسان کیا ہیں بیٹا؟ برابر ہیں۔ ایک ہی جنس سے اللہ نے مرد کو بھی پیدا کیا اور اسی جنس سے اللہ نے عورت کو بھی پیدا کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں کے حقوق کیا ہیں بیٹا؟ برابر ہیں۔ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت بھی اتاری، اور جہاں لکھا ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بیٹے یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے قرآنی حکم، قرآنک ریفرنس، قرآنی حکم، قرآنک ریفرنس۔ قرآنی حکم بیٹے اس بارے میں کیا ہے؟ ترجمہ بیٹے آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ۔ کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اسی سے اس کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھیلا دیے زمین پر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ یعنی اب آپ اندازہ کر لیں کہ کہا کہ تم مرد بھی اسی ایک آدم سے بنے ہیں، عورت بھی اسی ایک آدم سے بنی ہے۔ اگر بیٹے مرد بنا ہوتا کسی اور سے اور عورت بنی ہوتی کسی اور سے تو پھر ان میں کیا ہوتا؟ فرق ہوتا۔ لہٰذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ آدم سے۔ اونچا بولیے، کس سے؟ آدم سے بنایا۔ اب یہ پہلی آیت قرآنی کے بعد اگلے پیراگراف پر آ جائیں تو وہاں پر بیٹے آپ ہیڈنگ لکھیں گے تمام مذاہب کی تعلیمات، ٹیچنگز آف آل ریلیجنز، ٹیچنگز آف آل ریلیجنز، تمام مذاہب کی تعلیمات۔ بیٹے اسلام ہو، کیا اسلام ہو یا دنیا کا کوئی مذہب، 4500 مذاہب ہیں پوری دنیا میں، 4500 مذاہب پوری دنیا میں ہیں، ان میں سے ایک اسلام ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں
4500 मज़हबों में से किस पर पैदा किया? इस्लाम। और अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। काका पार्टी बात में ये समझा रहा था कि 4500 मज़ाहिब की तालीमात ये हैं कि जो जो काम मर्द कर सकते हैं वो सारे काम औरतें भी कर सकते। मसलन मर्द सियासत में जा सकते हैं तो औरतें भी, मर्द तिजारत कर सकते हैं तो औरतें भी, मर्द टीचर बन सकते हैं तो औरतें भी, अलगरज डॉक्टर, इंजीनियर, वकाला, बिजनेसमैन, सोसाइटी में बेटे जितने प्रोफेशन हैं वो मर्द भी अडॉप्ट कर सकते हैं और ये बेटा सारा लिखा हुआ है कि हुकूमत, सियासत, क़यादत, इंतज़ामात, मुशावरत समेत तमाम मामलात में वो किसी भी सूरत में बेटा मर्दों से कम, ऊंचा बोलिए बेटा, मर्दों से कम नहीं, और उनको बराबर के हुकूक दिए। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और आयत में फरमाया, लिखो बेटे अगली आयत पर, अमल में बराबरी, अमल में बराबरी। बेटे देखो जी, इक्विवेलेंस इन एक्शंस। अब यहां पर देखिए मेरा पुत्र, बात को समझिएगा। अगर कोई बंदा मर्द हो वो नमाज पढ़े और उसके मुकाबले में औरत नमाज पढ़े, तो क्या दोनों की नमाज के अजर में फ़र्क है या बराबर अल्लाह देता है? मर्द रोज़ा रखे और औरत भी रोज़ा रखे तो क्या दोनों को बराबर अजर देता है या कम ज़्यादा देता है? तो जब भाई अल्लाह अजर देने में कोई फ़र्क नहीं करता तो फिर हम कौन होते हैं जो फ़र्क करें ख़वातीन को इम्पोर्टेंस देने में? लिहाजा इनकी इक्वेलेंसी क्या है? बराबर। ये देखिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ऊंचा बोलिए बेटे, क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं ज़ाया करने वाला नहीं हूँ तुम में से किसी भी अमल करने वाले के अमल को, खा वो मर्द हो या औरत हो, तुम एक दूसरे की जिन्स हो। यानी अल्लाह किसी के अमल को ये नहीं, ये मर्द ने किया लिहाजा मैं कबूल करता हूँ, ये औरत ने किया लिहाजा मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो बेटे ऐसा काम अल्लाह के यहाँ, बोलिए ना, नहीं है। अल्लाह ने दोनों के अमल को क्या किया हुआ बेटे? बराबर किया। अगला ज़रा देखिएगा, फिर बेटा देखिएगा, अजर में बराबरी, अजर में बराबरी, इक्विवेलेंस इन अजर, ठीक है, या रिजल्ट, या यूं समझ लीजिए प्राइज, ठीक है। अब यहां देखिए वही बात जो मैंने आपको पहले समझाई कि अल्लाह अमल ज़ाया भी नहीं करता, दोनों के कबूल करता है, और जब कबूल करता है तो अजर भी बेटे एक दूसरे को बराबर का देता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया, ऊंचा बोलिए, क्या लिखा हुआ है? जो शख्स भी नेक अमल करे, खा मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो ज़रूर हम उसे ज़िंदा रखेंगे पाकीज़ा ज़िंदगी के साथ, और ज़रूर उन्हें उनका अजर अता फरमाएंगे उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक जो वो किया करते। हम मर्द को भी अजर देंगे, और अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मर्द करेगा तो देंगे और औरत करेगी तो, या मर्द करेगा तो ज़्यादा देंगे और औरत करेगी तो कम। अल्लाह ने ना अमाल को कबूल करने के मामले में डिस्क्रिमिनेशन की, ना अल्लाह ने उनको इनाम देने के मामले में डिस्क्रिमिनेशन की, इक्वल रखा। फिर बेटे अगले पैराग्राफ पर है, वहाँ लिखें, इस्लाम से कबल मुआशरा, इस्लाम से कबल मुआशरा, जी, सोसाइटी बिफोर इस्लाम, सोसाइटी बिफोर इस्लाम। अब आप जानते हैं बचपन से, आज से 70-80 साल पहले जब आप छोटे छोटे होते थे, जब आप रोटी को टोची और पानी को मम कहते थे, जब आपके बाल काले और मुंह सफ़ेद होते, अब बेटे आपके करतूतों की वजह से आपके मुंह काले और बाल सफ़ेद हो गए। तो ये उस ज़माने की बात है जब आपको शर्म नहीं आती थी बल्कि आपको शम्मो आती थी, ठीक है। तो उस ज़माने की बात कर रहा हूँ काका पार्टी, उस ज़माने से आप जानते हैं ये बात बड़े अच्छे काकों की तरह कि इस्लाम से कबल ख़वातीन को बेटा उनके हुकूक दिए नहीं जाते बल्कि उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। बोलिए याद है या नहीं है? क्या कर दिया जाता था? ज़िंदा दफन कर दिया। और बेटी पैदा होती तो उसको मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता ज़िंदा। लेकिन इस्लाम ने आके बेटे ख़वातीन को क्या दिए?
بولیے حقوق دیے. اور آج وہی خواتین جن کو حقوق دیتا کوئی نہیں تھا، وہی خواتین آج اسلام پہ باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہے جو پردے پہ ہمیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات شاید تنگ کرنے کے لیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام کا کوئی حکم بھی بیٹا ان نیچرل نہیں ہے. بولیے کیا ان نیچرل؟ یہ جو پردے کی بات کی، اب دیکھو نا، کام تو سارے کرنے کا آرڈر ہے، سارے کام کر سکتی ہیں، پولیس میں، آرمی میں، انجینئرنگ میں، جس شعبے میں جانا ہے بیٹے جائیں، بس جانا کیسے ہے؟ پردے کے اندر. اب پردہ کیا ہے؟ پردہ جو یعنی نقاب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھ لیں، یا اور اوپر اس کے کرنا یہ ضروری نہیں ہے. یعنی اسلام کا جو شریعت کا جو اصل پردہ ہے، یعنی جس کی اسلام کہتا ہے جی کہ بس اتنا پردہ لازمی ہونا چاہیے، تو وہ بیٹے یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ننگا رہ سکتا ہے، آپ ایسے سکارف کر لیں، سکارف کرتے ہیں نا، یہ کاکے نے کیا ہوا اور پیچھے بھی سارے ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے، تو ان سب بچوں نے کیا ہوا، اچھے بچے. اب یہ جو کیا آپ کے بس مطلب چہرہ ننگا، ہاتھ ننگے اور پاؤں ننگے رکھے جا سکتے ہیں. پاؤں تو اب کوئی بھی نہیں ننگے رکھتا صاحب، ذرا سردیاں آج کل ویسے بھی، لیکن گرمیوں میں بھی چلو چپل تو پہنی ہوتی ہے، شوز تو پہنے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرہ ننگا ہے، باقی جسم ڈھکا ہوا ہے تو وہ پردے میں. تو وہ بیٹے اپنا اس کی شان و شوکت ہی اس کے اندر اور ہوتی، تو وہ جائے اپنا کام کرے، دنیا کا جو مرضی کام کرے، ٹھیک ہے، اس کو کی کوئی ریسٹرکشن نہیں. اسلام نے اس قدر بیٹے دیا. اب یہاں پر دیکھیے اگلے پیراگراف پر ہے، اور وہاں پر لکھیں گے اسلام میں حقوق یا عورت کے حقوق، آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں. اب اسلام نے عورت کو کون کون سے حقوق دیے؟ رائٹس آف ویمن. کون کون سے حقوق دیے بیٹے؟ دیکھو، کہتے ہیں عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق یعنی ووٹ دینا، مشاورت کا حق. الغرض ہر حق دیا. ماں کے روپ میں الگ عزت دی، بہن کے روپ میں الگ عزت دی، بیٹی کی روپ میں الگ عزت دی، اور ہر رشتے میں اس کے الگ الگ حصے مقرر کیے کہ اگر بیٹی ہے تو اتنا وراثت میں سے ملے گا، بیوی ہے تو اتنا ملے گا. الغرض تمام رشتوں میں اس کو پورے پورے حقوق دی. اور کیا کس کس انداز میں عزت دی بیٹے؟ اگلی آیت یہاں لکھیں گے بیٹا، عورتوں کا حصہ، پارٹ آف ویمنس. ہاں جی، عورتوں کا حصہ، پارٹ آف ویمنس. اب یہاں دیکھیے کیا حصہ ہے، ترجمہ بولیے اونچا. کیا کہا؟ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو. ٹھیک ہو گیا. پھر بیٹا آگے لکھیں جنت میں داخلہ، انٹرنس ان پیراڈائز. جنت میں داخلہ، انٹرنس ان پیراڈائز. بیٹے پھر ترجمہ بولو، بڑا آسان. کیا لکھا ہے؟ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا اور، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں، اور ان پر ایک تل کے برابر بھی ظلم، مطلب تل کے برابر بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ مردوں کو زیادہ جنت، بڑی جنتیں دے دے اور عورتوں کو چھوٹی جنتیں دے دے، نہیں، جنتوں میں برابری ہوگی. پھر بیٹا آگے آقا علیہ السلام نے بہت خوبصورت یہاں لکھیں بیٹا، خواتین کے حقوق احادیث کی روشنی میں. خواتین کے حقوق احادیث کی روشنی میں. جی، رائٹس آف ویمن ان لائٹ آف حدیث. اب آقا علیہ السلام نے بیٹا، یہ تو بات ہم نے قرآن کی نا، کہ قرآن نے جگہ جگہ مردوں کے برابر حقوق دیے. کس کو؟ بولو نا، عورتوں. اور آقا علیہ السلام نے بھی بیٹے برابر کیا اضافی حقوق دیے ہوئے ہیں. مثلا آپ اپنی پہلی جو آیت ہے، جو حدیث پاک ہے، جہاں لکھا ہوا ہے خود دو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پر ہیڈنگ لکھو بیٹا، حدیث نبوی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم. جی سینگ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا کیا ارشاد فرمایا؟ اونچا بولیے. جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب. اب یہ فرمان کسی مرد کے بارے میں نہیں کہ اللہ کسی کو بیٹا دے اور وہ اس کی پرورش کرے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. رسول پاک کے برابر نہیں. کہا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو. کتنی بیٹیاں؟ 2. ایک میں فرمایا ایک میں فرمایا 3. یہ بیٹے مقام دیا. اگلا بیٹے پھر آگے اگلی ہیڈنگ لکھیں گے عورتوں سے سلوک. اگلی حدیث پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی بیٹا بیہیویئر وتھ ویمنس. کیا بیٹے بیہیویئر کرنا ہے؟ اونچا بولیے. کیا فرمایا؟ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہو گیا. پھر بیٹے اگلی ہیڈنگ لکھو جی بیٹیوں کی پرورش. جی لک آفٹر آف ڈاٹرز یا کیئر آف ڈاٹرز. کیا بیٹے فرمایا رسول پاک نے؟ تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا. پھر بیٹے اگلی ہیڈنگ لکھو. اگلی ہیڈنگ لکھو جی یہاں لکھیں بیٹا اسلام میں آسانی. ایزینس ان اسلام. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اونچا بولو. دین آسان ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اور لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو. بیٹے یہاں پر آپ اگلی لائن پر ہیڈنگ لکھیں گے حضرت ہاجرہ کی مثال. ایگزامپل آف حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ کی مثال. بیٹے اگر عورتوں کا مقام کم ہو اور عورتوں کی اسلام میں اہمیت نہ ہو تو آپ جانتے ہیں نا کوئی حج اور عمرہ کرنے جائے تو وہ صفا مروہ پر دوڑتا ہے اور آپ کو پتہ ہے صفا مروہ پر دوڑنا کس کی سنت ہے؟ اور حضرت ہاجرہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ کیا ہیں؟ اور تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ آپ جب تک ایک عورت کی سنت پر دوڑتے نہیں ہیں تو اللہ آپ کا حج قبول عمرہ قبول. اگلے پیراگراف پر ہے اور وہاں لکھیں حضرت خدیجہ کی مثال. حضرت خدیجہ کی مثال. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں بیٹا کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، فرسٹ وائف. اب پہلی زوجہ آپ جانتے ہیں بیٹا عرب کی سب سے بڑی تاجر وہ کون تھی؟ تو اگر اسلام میں بزنس کرنا عورت کے لیے جائز نہ ہوتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کبھی بھی بیٹے تجارت بولو نہیں. وہ اتنی بڑی تاجر تھیں کہ باقی سارے سرداروں کے اونٹ ایک طرف اور ان کے اکیلے کی اونٹ ایک طرف ہوتے تھے، اتنا وہ تجارت کرتی تھی. اگلے پیراگراف پر آؤ. اس جہاں لکھا بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر آپ بیٹے ہیڈنگ لکھے بنیادی حقوق. بیسک رائٹس. بنیادی حقوق. بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے خواتین کو تمام بنیادی حقوق فراہم کیے. اگلے پیراگراف پر آؤ اور وہاں لکھو عملی مثالیں، ایگزامپلز، پریکٹیکل ایگزامپلز. دروازہ بند کر دیں بس میں آگے. پریکٹیکل ایگزامپلز. بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے ساتھ رہنے والی ساری خواتین رول ماڈل ہیں جنہوں نے پریکٹیکل لائف میں اپنا رول پلے کیا. انڈرلائن کریں ان میں کون کون ہیں. پہلا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا حضرت عائشہ صدیق. حضرت زینب رضی اللہ. یہ وہ ہیں جنہوں نے ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں. بس مجھے 1 منٹ دے دیں. تو یہ کہا ثابت قدم رہیں اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی. یہاں لکھیں بیٹا کنکلوژن، خلاصہ کلام. خلاصہ کلام بیٹے خلاصہ کلام یہ ہے
کہ خواتین کے حقوق مردوں کے بالکل برابر ہیں، وہ جو کام کرنا چاہیں وہ ان پر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن۔ ماحول اچھا، اور یہ ماحول اچھا کنہوں نے بنانا ہوتا ہے؟ مردوں نے بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا جی باہر ماحول اچھا نہیں تو کنہوں نے خراب کیا ہوا؟ مردوں نے۔ تو مرد اپنے آپ کو لگام دیں، عورتوں پر پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں۔ انسان بس یہ کویسچن، کنکلوژن بیٹے، خلاصہ کلام۔